ہمارے اکابر نے ناجائز خواہشات کے سد باب کے لیے جائز خواہشات کو بھی چھوڑے رکھا. ناجائز خواہشات کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا. جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہ آج تو شیطان جائز خواہشات کا جذبہ اٹھا رہا ہے. اگر میں نے اس کی ماننا شروع کر دی نا تو یہ کم بخت کل مجھ سے حرام خواہش کی بھی پیشکش کرے گا, حرام خواہش کا بھی مطالبہ کرے گا, لہٰذا میں نے خواہش پوری کرنی نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجتا فوہبت جملتها لها. دنیا نے مجھے دھوکہ دینا چاہا اپنے حسن و جمال کے ذریعے, اپنی رنگینیوں کے ذریعے, اپنی لذتوں اور خواہشوں کے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا. مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها. دنیا نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا, میں نے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا, اس کا بایاں بھی کاٹ دیا. منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها. اللہ نے اس کے حرام سے روکا, میں نے اس کے حلال کو بھی طلاق دے دی. اللہ نے اس کے حرام سے روکا, میں نے حلال بھی چھوڑ دیا. بہت سے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا موبائل نہیں رکھتے, بڑا موبائل نہیں رکھتے. بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی کہتے ہیں چونکہ اس میں حلال بھی متوقع ہے, حرام بھی متوقع ہے, تو انسان کا پتہ نہیں چلتا نا کہ کس وقت انسان کا جذبہ کیا ہے. ایسے نہ ہو کہ کسی حرام میں پڑ جاؤں, لہٰذا میں نے حلال بھی چھوڑ دیا, حرام بھی چھوڑ دیا, حرام بھی چھوڑ دیا, احتیاطاً حلال بھی چھوڑ دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دفعہ کسی آدمی کی بکری گم ہو گئی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں پالنے والوں سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہا جی 7 سال. امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے, کوفہ بڑا شہر تھا, علمی مرکز تھا, بہت بڑا شہر تھا, جیسے آج کل لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, بڑا شہر شمار ہوتا تھا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا, اس احتیاط کی وجہ سے کہیں یہ وہی بکری نہ ہو جو چوری ہوئی تھی اور پھر چور نے جا کے کسائی کو بیچی ہو اور کسائی نے کاٹ کے چلا دی ہو. 7 برس تک انہوں نے بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا. منع الالہ حرامها وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا. اللہ نے اس کے حرام سے روکا, میں نے اس کا حلال بھی چھوڑ دیا. میرے دوستو, آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اطاعت کی زندگی گزار رہے ہیں, اتباع کی زندگی گزار رہے ہیں, یا خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دل کر رہا ہے, دل کر رہا ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کھانا بھی اس لیے نہ کھاؤ کہ دل کر رہا ہے, کھانا اس لیے کھاؤ کہ جب بھوک لگے تو اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ. پیاس لگے تو اس لیے پانی مت پیو کہ پانی پینے کو دل کر رہا ہے, بلکہ پیاس لگے تو 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ اور نیت کرو, یا اللہ اس لیے نہیں پی رہا ہوں کہ پیاس ستا رہی ہے, اس لیے پی رہا ہوں کہ پیاس کے وقت تو نے پینے کا حکم دیا ہے. جب بیوی سے ملو تو یہ نہ سوچو کہ خواہش بھڑک رہی ہے اس لیے بیوی سے مل کر اپنی خواہش کو ٹھنڈا کروں. اے اللہ, جب خواہش پیدا ہو تو تیرا حکم ہے کہ حلال طریقے سے اسے پورا کرو تاکہ حرام سے بچ سکو. تیرا حکم پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں. جب نیند آئے تو اس لیے نہ سوو کہ نیند آ رہی ہے, اس لیے سوو کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ جب نیند آئے تو سو جایا کرو, اس لیے کہ ان لنفسک علیک حقا, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جان کا بھی تم پہ حق ہے, لہذا سو لو.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو بہت نیند آتی ہے، کیا کروں؟ فرمایا جب نیند آئے تو تکیہ رکھ کے سو جایا کرو. اس کا کوئی وظیفہ بتاؤں گا کیا کہ نیند کیسے بھاگ جائے؟ بھائی نیند آئے تو تکیہ رکھ کے سو جاؤ. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے وظیفے لینے کا، ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے، ہر چیز کے لیے وظیفہ چاہیے. اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ. نافرمان ہے، وظیفہ. بیوی نہیں ہے، وظیفہ. نافرمان ہے، وظیفہ. گھر میں لڑائیاں ہیں، وظیفہ. ہر چیز کے لیے وظیفہ. وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کوئی ایسا منتر ہے، شو جادو ہے کہ بس کرو گے تو کام ہو جائے گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں، مجھے کوئی تعویذ تو دے دیں. کہا اماں جی کس لیے؟ کہا بیٹا میری مانگ نا، جو سر میں مانگ نکالتی ہوں وہ سیدھی نہیں نکلتی، کوئی تعویذ دے دیں تاکہ میری مانگ سیدھی ہو جائے. تو حضرت ہنسنے لگ گئے کہ مائی آج تک تو میں نے ایسا نہ وظیفہ سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ جس تعویذ کے باندھنے سے، جس وظیفے کے پڑھنے سے مانگ سیدھی ہو جائے. مگر وہ دیہاتی عورت ہی پیچھے ہی پڑ گئی. نہیں حضرت آپ اپنے آپ کو چھپائیں نہیں، آپ کے تعویذ سے میری مانگ سیدھی ہو جائے گی، آپ دیں تو صحیح نا. اللہ کی شان، حضرت نے ویسے ہی پرچی بنا کے کوئی دے دی. ساری زندگی اس عورت کی مانگ سیدھی نہ ہوئی، اور جو ہی وہ تعویذ لیا مانگ سیدھی ہونا شروع ہو گئی. اس چند قصوں سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ تعویذ سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ضرورت بھی پوری کریں تو اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے، اس لیے پوری کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اگر خواہش کی وجہ سے یہ نفسانی خواہشات سے بچنے اور شیطان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے اور نفس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا ایک گر عرض کر رہا ہوں. گر، اگر آپ یہ گر استعمال کر لینا تو نفس کا راستہ بند ہو جائے گا، حرام خواہشات ابھرنا ہی بند ہو جائیں گی. یہ جو نفس مشورے دیتا ہے نا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، تو ایک نظر ڈال لو، ایک تو معاف ہے. حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، علی پہلی پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری تجھے معاف نہیں ہوگی. تو اس سے مراد ڈالنے والی نظر نہیں ہے، اس سے مراد بے اختیار پڑ جانے والی نظر ہے. اور بے اختیار بھی وہ پڑھنے والی جو ایک سیکنڈ بھی نہ ٹھہرے، فوراً جھک جائے. نفس کی خواہشات ابھرے ہی نہیں، پیدا ہی نہ ہو. اس کا ایک گر ہے کہ کوئی کام خواہش سے نہ کریں. کسی کام کے کرنے کی خواہش پیدا ہو، 2-4 منٹ ٹھہر جائیں اور مراقبہ کر لیں. اپنے آپ سے پوچھ لیں اس لیے کھانا چاہتے ہو کہ بھوک لگی ہے؟ کیوں؟ اس پہ اجر تو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کھاؤ نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوک لگے تو کھا لیا کرو. اس لیے کھاؤ کہ اللہ نے یہ نعمتیں میرے لیے بنائی ہیں، اللہ کی نعمت کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا. حضرت ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب پیاس لگے نا تو یک ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے. گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے میں مزہ آتا ہے نا، تو فرماتے تھے اچھی طرح ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے نکلے. اے اللہ تیرا شکر ہے، رگ رگ ٹھنڈی ہو گئی.